بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کی یہ ویڈیو کا آغاز ہم پاکستان کی سیلابی صورتحال سے ضرور کریں گے، اور میں آپ کو کچھ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں، اور جس طرح سے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی عوام اپنے سیلاب زدہ بھائی بہنوں کے لیے روڈوں پر نکلی ہے، گلی گلی محلے محلے ہر کونے پہ، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر دیہات میں لوگوں نے جو مدد کے لیے اپنے دل اور اپنے گھروں کے اور اپنی تجوریوں کے اور اپنے بینکوں کے اور اپنے والیٹس کے دروازے کھولے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں تو نہیں ملتی۔ اسی لیے پاکستان کا شمار ان ٹاپ 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ پر کیپٹا ڈونیشن اور اللہ زکوٰۃ خیرات کا جو پیسہ ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اربوں نہیں کھربوں روپیہ پاکستانیوں نے پچھلے 15 دنوں کے اندر اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کے لیے دیا، مختلف تنظیموں کے توسط سے دیا۔ بے شمار تنظیمیں ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں بہترین کام کر رہی ہیں۔ اس میں جناب جس طرح سے ایدی فاؤنڈیشن ہے، جے ڈی سی ہے، الخدمت ہے، اور اس کے علاوہ جناب چھیپا ہے، اس کے علاوہ ہماری اپنی تنظیم عمیر ثنا فاؤنڈیشن ہے جو صبح سے شام تک جناب سیلاب زدگان، خاص طور پہ سندھ کی صورتحال کے اوپر جو معاملات ہیں، جس طرح کی بے دردی اور بے حسی کا مظاہرہ سندھ حکومت نے کیا ہے چند سالوں میں، اور خاص طور پہ اس طرح کے سیلاب اور پریشانی کے عالم میں، اس پر یہ تنظیموں کا جو عمل دخل اور جس طرح سے ان کی خدمتوں کا سلسلہ ہے، اس کے بارے میں گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں گے بہت عنقریب کہ عالمی نشریاتی ادارے ان تنظیموں کے اوپر اپنی رپورٹیں اور اپنی پوری کی پوری ڈاکیومنٹریز پروڈیوس کریں گے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسانیت جہاں پر کہا جاتا ہے کہ تعلیم کا رجحان نہیں ہے، چوری چکاری ہے، غداری ہے، اور دھوکہ دہی ہے اور جھوٹ ہے جس معاشرے میں، وہاں پر ایسی چیزوں کا تصور کیا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ قوم بڑی عجیب سی قوم ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے پہلے باتیں کی وہ سب درست ہے اس قوم کے لیے، لیکن جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے، پریشانی کی گھڑی آتی ہے، تو یہ سب اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، اور جس کی بساط میں جو ہوتا ہے وہ کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ اگلی ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سندھ کی حکومت کیا کر رہی ہے، پنجاب کی حکومت کیا کر رہی ہے، اور وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں۔ لیکن آج جو موضوع ہے وہ پاکستان ہندوستان کا کل کا گیم ہے۔ پاکستان کے لیے 2-3 چیزیں بڑی فکر مندی کی باعث ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اوپنرز اور خاص طور پہ رضوان کی بیٹنگ ٹیکنیک، جو گیند مڈل اسٹمپ اور تھوڑی سی لیگ اسٹمپ پہ ہو، اس کو رضوان جو آن سائڈ پہ کھیلتے ہیں، 70-75 بلکہ 80% رنز اپنے جو ہیں وہ اسی ایریا میں سکور کرتے ہیں، اور یہ چیز مخالف ٹیموں کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ رضوان کو آف سٹمپ کے باہر گیند کر رہے ہیں، رضوان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا گیم تبدیل کرو، رضوان کو کمفرٹ زون سے باہر نکال رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ چلے اوپننگ کی حیثیت سے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فیلڈ ریسٹرکشن ہوتی ہے، رضوان اگر تھوڑا سا چوتھے سٹمپ پہ کھڑے ہو جائیں یا کریز سے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، کریز سے باہر جا کے 1-2 گز باہر کھڑے ہو جائیں تو بالر کو سوچنے سمجھنے کا ٹائم کم ملتا ہے۔ تو یہ ایک چیز سمجھنے کی ہے۔ بابر کو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا آپ کا مڈل آرڈر ہے، بابر کو نیچے کر دیا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر اوپنرز اور شروع کے بیٹسمین پرفارمنس نہ دے پائیں تو بابر کی موجودگی سے ڈھارس بندی رہے گی۔ پھر دوسرا، رضوان بھی کھل کے کھیلیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ رضوان کو ڈر نہیں ہوگا کہ جناب اگر میں آؤٹ ہو گیا تو پیچھے کیا ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ دوسری مخالف ٹیمیں بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گی کہ ابھی بابر باقی ہے، کیونکہ سٹرائک ریٹ جو بابر کا ہے وہ کوئی 150 اور 160 اور 170 نہیں ہے، وہ 128 سے 129 کا ہی ہے۔ تو اگر وہ مڈل آرڈر میں آ کے خاص طور پر ہندوستان اور افغانستان اور سری لنکا کی اسپن اٹیک کے خلاف بابر قدرے بہتر بیٹنگ کریں گے، نہ کہ فخر، نہ کہ خوشدل شاہ، نہ کہ آپ کا شاداب۔ یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص میں تھوڑی بہت بھی صلاحیت ہے اسپن کو اس ٹریک پہ کھیلنے کی، آپ کے پاس راشد خان جیسا بالر ہوگا، چہال جیسا بالر ہوگا، اکشر پٹیل جیسا بالر ہوگا، مجیب جیسا بالر ہوگا، تو وہ بابر کے اندر ہے۔ تو بابر کو روک کے رکھیں، بابر کو تیسرے چوتھے نمبر پہ کھلائیں تاکہ اوپر اور نیچے تھوڑی سی سٹیبلٹی آئے۔ اب بالنگ کا جہاں تک تعلق ہے، بہت زیادہ چوائسز آپ کے پاس ہے نہیں۔ محمد حسنین کو آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا، ہانگ کانگ کے خلاف آپ نے نہیں کیا۔ امید ہے کہ جناب پرفارمنس جو نسیم شاہ دے رہے ہیں یا وہ پرفارمنس جو شاداب نے پچھلے گیم میں دی ہے، اللہ کرے کہ وہ چیز کو اسی طرح جاری رکھیں۔ گوگلی ان کا جو ہتھیار ہے اس کو وہ پراپر یوز کریں، بہت زیادہ نہ کریں، خاص طور پہ لیفٹ ہینڈر کے لیے وہ ان کے لیے ایک بہت ہی مہلک ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ میں افغانستان کو بہت بڑے اپسیٹ کرتے دیکھ رہا ہوں۔
آج یقیناً وہ ہار گئے سری لنکا سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو کہیں بھی کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ تو افغانستان کو ذرا واچ کیجیے گا، کیونکہ پاکستان افغانستان کے خلاف کمفرٹیبل نہیں ہوگا اور نہ ہندوستان ہوگا۔ جو ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہیں وہ راشد خان اور مجیب کی جادوگری کے سامنے بہت زیادہ اپنے ہتھیاروں کو استعمال نہیں کر پائیں گے، اور اس کو واچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آئندہ 4 دنوں کے اندر اندر میری بات کے اوپر شاید آپ کو یقین آ جائے، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں افغانستان اور پاکستان کے معاملے میں، لیکن عین ممکن ہے کہ میں درست بھی ہو سکتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔